اب ہمارے درمیان ہمارے بہت ہی شفیق استاد محترم، استاد الاساتذہ، مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا مفتی محمد امین صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم حضرت کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ اپنی کمزوری، پیرانہ سالی اور صاحبزادے گرامی کے علیل ہونے کے باوجود مصروفیات میں سے وقت فارغ کر کے دیوبند سے امروہہ کا طویل سفر فرمایا اور اس دینی اجتماع کو رونق بخشنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے سایہ شفقت سے دیر تک ہم سب کو مستفید ہونے کے مواقع میں میسر فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری وہ معتبر ترین کتاب ہے جس کو باتفاق امت کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کے بعد اصح الکتب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کی تکمیل کے موقع پر کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ کیسے خلوص، کیسے جذبے اور کس طرح کی لگن کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اس مجموعے کو مرتب فرمایا ہے، اس کا اندازہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے مثالی صلاحیتوں سے سرفراز فرما کر امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ قوت حافظے کا یہ عالم کہ محض 7 برس کی عمر میں 70,000 سے زائد احادیث سند و متن کے ساتھ یاد کر لی گئی۔ 16 برس کی عمر ہوئی تو امام وکیع ابن الجراح اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدثین کی کاپیاں جن میں احادیث طیبہ درج تھی ان کو امام بخاری رحمہ اللہ نے یاد فرمایا۔ اللہ نے جو قبولیت صحیح بخاری کو عطا فرمائی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ اب وہ موقع آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے طلب عزیز صحیح بخاری کی آخری حدیث اور آخری باب پڑھیں گے اور پھر استاد محترم حضرت اقدس مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کی روشنی میں گفتگو فرمائیں گے، اپنی نصیحت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ آپ حضرات پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ جو لوگ سامنے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ کھڑے نہ رہیں بلکہ بیٹھ جائیں۔ اندر جگہ ہو تو وہاں آ جائیے، جگہ نہیں ہے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ کب تک کھڑے رہیں گے اسی طرح؟ ہم بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور حدیث پاک کی روشنی میں اس مجمع کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفیض فرمائیں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، علماء اعظام اور عزیز طلبہ، آج ابھی آپ کے سامنے ہمارے جامعہ کے طلباء نے بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث تلاوت کر کے بخاری شریف کا اختتام کیا. بخاری شریف کے بارے میں ابھی حضرت مولانا عفان صاحب دامت برکاتہم روشنی ڈال رہے تھے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے تو وہ بخاری شریف. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو اتنے اخلاص کے ساتھ جمع فرمایا ہے، مرتب فرمایا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کو خاص مقبولیت حاصل. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی عمل اس کتاب کی مقبولیت کے لیے کافی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو بھی حدیث نقل فرمائی ہے، نقل کرنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے کہ اس حدیث کو اس کتاب میں نقل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کون سی حدیث نقل کرنی چاہیے. استخارے کے بعد جو حدیث ان کو سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ معتبر معلوم ہوتی تھی اس کو نقل کرنا. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ ہر حدیث سے پہلے، ہر حدیث نقل کرنے سے پہلے غسل کرنا. وضو نہیں، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر جو حدیث کو جو نقل کرتے تھے. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ عمل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور اس کی وجہ سے امام بخاری کی کتاب کو بھی سب سے زیادہ مقبولیت عطا فرمائی. میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر وقت کے اندر میں نے جو آیت پڑھی ہے اور جو حدیث پڑھی ہے اس سلسلے میں کچھ کلام کرنا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام ایک نہایت اہم بات پر کیا. اہم بات نہ کہو بلکہ اہم عقیدہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو جو ختم کیا ہے ایک نہایت اہم عقیدے پر جو ختم کیا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. یعنی زبان سے جو باتیں کہتے ہیں ان کو بھی جو تولا جائے گا. یہ باب جو قائم کیا، اور یہ باب اس لیے قائم کیا کہ ایک جماعت ہے معتزلہ کی، وہ انکار کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال نہیں تولے جائیں گے کیونکہ اعمال آراز ہیں اور آراز کا تولنا ممکن نہیں، آراز باقی نہیں رہتے ہیں، اس لیے اعمال نہیں تولے جائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے خلاف اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلک ہے، صحابہ کرام کا جو مسلک ہے، وہ بیان کیا کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. اور اس سلسلے میں 2 دلیلیں پیش کی. ایک قرآن کریم کی آیت جو پیش کی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پیش کی.
معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے کا تولنا ممکن ہی نہیں، اعراض کا تولنا ممکن ہی نہیں، لیکن یہ پہلے زمانے کی باتیں تھی۔ اس زمانے میں اگر معتزلہ ہوتے تو ان کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑتا۔ اب تو اعراض تولے جاتے ہیں، بھئی گرمی کتنی ڈگری چل رہی ہے وہ بھی جو ہے بتلائی جاتی ہے، نہیں بتلایا جاتا۔ اسی طریقے پر ایک شخص کو بخار آیا، وہ ڈاکٹر کے یہاں گیا، ڈاکٹر نے منہ میں ایک چھوٹا سا آلہ رکھا اور کہا کہ 101 ڈگری بخار ہے۔ بخار کو تول کر کے بتلا رہا ہے، نہیں بتلا رہا۔ تو پہلے زمانے میں تو کوئی ایسا آلہ یا ایسا کانٹا تیار نہیں ہوا تھا جس سے اعراض کو تولا جائے، لیکن اب تو ہر چیز کو جو تولا جا رہا، رفتار کو بھی تولا جا رہا، انسان جو بول رہا ہے اس بولنے کی رفتار کیا ہے، گاڑی جو چل رہی ہے اس کی رفتار کیا ہے، ہوائی جہاز جو چل رہا ہے اس کی رفتار کیا ہے، ہر چیز کو جو ہے تول کر کے جو بتلایا جا رہا ہے۔ تو پہلے زمانے میں کوئی ایسی ترازو نہیں تھی، کوئی ایسا آلہ نہیں تھا کہ اعراض کو تولا جاتا، لیکن اب تو اعراض کو بھی تولا جا رہا ہے۔ جب انسان ایسا آلہ بنا سکتا ہے کہ اعراض کو جو ہے تولا جا سکتا ہے، رفتار کو ناپا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا عاجز ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسی ترازو نہیں قائم کر سکتے جس سے ہمارے اعمال کو تولا جائے؟ یقیناً اعمال کو جو تولا جائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اور دو دلیل ہے۔ پہلی دلیل قرآن کریم کی آیت پیش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب جو قائم کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت سے کبھی استدلال کرتے ہیں اور کبھی حدیث سے۔ قرآن کریم کی آیت سے بھی استدلال کیا کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدہ جو قرآن کریم ہی سے ثابت ہو سکتا ہے، دلیل قطعی چاہیے نا عقیدے کے لیے۔ تو قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کی ترازو کھڑے کریں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جیسا کیا ہوگا ویسا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کو جو حاضر کریں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی، ہمیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ اس آیت سے بات معلوم ہو گئی کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے۔ کس لیے؟ تولنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ بنی آدم کے اعمال جو تولے جائیں گے، اور اقوال بھی ایک عمل ہے۔ زبان کا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ قول۔ زبان کے فعل کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ قول سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو انسان کے اعمال جو تولے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہاں ٹھہر کر کے ایک بات خاص طور پر ذہن میں بٹھائیں۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں یا ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کہیں کوئی ریکارڈ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی کام کیا یا ہم نے زبان سے کوئی بات کہی، وہ ختم ہو گئی، اس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ارے اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور ایک نہیں تین ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں۔ انسان جو کچھ کہتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے اس کا ایک نہیں، دو نہیں، تین ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان جس زمین پر کوئی کام کرتا ہے اس زمین میں ریکارڈ ہو رہا ہے، زمین میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ آپ زمین پر کریں گے، اچھا کام یا برا کام، وہ اس میں ریکارڈ جو ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زلزال میں اس کا تذکرہ ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا،
اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ زمین کا بوجھ کا مردے، جو انسان مرتا ہے اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا تو جتنے بھی مردے زمین کے اندر ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور انسان جب زندہ ہو کر کے کھڑا ہوگا تو کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، کیا خبریں بیان کرے گی؟ یہی آپ نے جو کچھ کیا ہے، زمین پر انسان نے جو کچھ اچھا یا برا کیا، زمین اس دن بیان کرنا شروع کر دے گی۔ تو ایک ریکارڈ تو تیار ہو رہا ہے زمین میں۔ دوسرے ریکارڈ کے لیے دو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، ایک نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ ہے، ایک برائیوں کا لکھنے والا فرشتہ ہے۔ یہ دو فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے سب جو ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس کا تو تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے۔ اور تیسرا ریکارڈ خود انسان کے جسم میں تیار ہو رہا ہے، انسان کے جسم میں جو ہے تیار جو ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا جن، اور کافر سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ انکار کرے گا کہ نہیں، میں نے ان کاموں میں سے کسی کام کو نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالی فرشتوں کو پیش کریں گے، نامہ اعمال لکھنے والے جو ہے فرشتوں کو جو پیش کریں گے، اور نامہ اعمال جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تو نے یہ کیا۔ وہ انکار کر دے گا کہ ان دو فرشتوں کو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، اور گواہ ہونے چاہیے، چشمدید گواہ ہونے چاہیے، میں ان کی گواہی نہیں مانتا ہوں، میں ان کی بات نہیں مانتا ہوں۔ تو اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ کہو، بیان کرو۔ چنانچہ ہاتھوں نے جو کچھ اچھا یا برا کیا ہوگا وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے، کانوں نے جو کچھ سنا ہوگا وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے، زبان نے جو کچھ کہا ہوگا وہ بیان کرنا شروع کر دے گی، آنکھ نے جو دیکھا ہوگا وہ بھی اس کو بیان کرنا شروع کر دے گی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی کافر کے منہ پر، کافروں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، اور ان کے پیر ان کے کرتوتوں کے بارے میں جو گواہی دیں گے کہ یہ کیا یہ کیا، یعنی اعضاء ان کے خلاف جو گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا تو وہ کافر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہاری وجہ سے میں جھگڑ رہا تھا، تم کو جہنم سے بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا، تم نے اپنے خلاف گواہی دے کر کے اپنے آپ کے لیے جہنم واجب کر دی، اب جہنم میں جاؤ، میں کیا کروں۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا کہیں ریکارڈ تیار نہیں ہو رہا ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور کئی ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اس کو جو حاضر کریں گے۔ اس آیت سے اتنی بات صراحتاً ثابت ہو گئی کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کی جائے گی اور انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اس کو حاضر کیا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا اور اس کے حساب سے معاملہ جو کیا جائے گا۔ تو یہ آیت قطعی ہے، اس سے بات ثابت ہو گئی۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت سے جو ہے استدلال فرمایا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم کی دلیل قطعی سے ثابت ہے، صریح آیت سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد تائید میں ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ ان کو مجازن کلمہ کہا گیا، یہ کلمہ نہیں کلام، یہ تو مکمل جملہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی مکمل جملہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ بھی مکمل جملہ ہے، اس کو تو عربی میں کلام کہا جاتا ہے، لیکن کبھی کلام کو مجازن کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ نہیں یہ کلام ہے،
لیکن کبھی کلام کو مجازن کلمہ کہا جاتا تھا. اسی طریقے پر یہاں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو باتیں ہیں جو رحمان کو بہت پیاری. رحمان کو کیوں پیاری ہیں وہ میں بعد میں بتلاؤں گا. دوسری بات بتلائی خفیفتان علی اللسان، اور یہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں بہت بھاری، میزان عمل میں بہت بھاری. یہاں باب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے. بھئی یہ تو کلمہ ہے، زبان سے جو نکلنے والا کلمہ ہوتا ہے اسی کو تو ہم قول کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. تو یہ دو کلمے ہیں، یہ دو باتیں ہیں، ان کو تولا جائے گا جو، اور وزن ان کا بہت زیادہ ہوگا. جب تولا جائے گا تبھی تو پتہ چلے گا وزن کا. تو اس میں باب ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. ثقیلتان فی المیزان، اس میں پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. اور دو کلمے الگ الگ ہیں، الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن مفہوم اور مطلب دونوں کا ایک ہی. یاد رکھنا، دونوں کلموں کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن دونوں کا مطلب جو ایک. سبحان اللہ و بحمدہ کا ہم جو ترجمہ کریں گے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. کیا مطلب؟ سبحان اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں. دیکھو میرے عزیزو، اس کلمے کو پڑھنا ہے لیکن اس کے مطابق آپ کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے. اس لیے اچھے طریقے پر سمجھو. سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ میں اللہ کو تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں. اللہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، شرک سے پاک، تشبیہ سے پاک. یہ سبحان اللہ کا جو ہے نہیں مطلب. اور الحمدللہ کا مطلب کہ میں اللہ کے لیے تعریف کرتا ہوں. تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کے اندر کوئی کمال ہو. تو وبحمدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے ساتھ متصف. اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے ساتھ متصف. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک. اللہ میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اللہ میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. جس میں کوئی کمی ہو، جس میں کوئی عیب ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہو جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. تو سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک. اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. اور الحمدللہ کا تقاضا اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے ساتھ متصف، تمام خوبیوں کے ساتھ متصف. یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کو میں تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں اور میں اللہ کو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف مانتا ہوں، تمام کمالات کے ساتھ متصف مانتا ہوں. یہی مطلب ہے سبحان اللہ العظیم کا. سبحان اللہ کا لفظ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام نقائص سے میں پاک مانتا ہوں. اللہ پاک ہیں یعنی اللہ کو میں تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک مانتا ہوں، شرک سے پاک مانتا ہوں، تشبیہ سے پاک مانتا ہوں. اور عظیم، جو عظیم الشان ہے. عظیم الشان کون ہوگا؟ جس کے اندر کوئی کمال ہوگا. جس کے اندر کمال ہوگا وہی تو عظیم الشان ہوگا. جس کے اندر کوئی کمال نہیں وہ عظیم الشان کیسے ہوگا؟ تو جو بات وبحمدہ میں بتلائی گئی تھی وہی یہاں عظیم کے ذریعے سے بتلائی گئی. یعنی میں اللہ کو تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں اور تمام کمالات کے ساتھ متصف مانتا ہوں. اللہ عظیم الشان ہے. جب اللہ عظیم الشان ہے تو تمام کمالات کے ساتھ، تمام خوبیوں کے ساتھ اللہ کو متصف ماننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب. اور سبحان اللہ العظیم کا بھی جو یہی مطلب ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو سب سے اخیر میں رکھ کر کے آپ کو ایک نصیحت کی ہے. اس نصیحت کو میں دہرانا چاہتا ہوں اور اسی نصیحت پر میں اپنی بات کو جو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور وہی نصیحت اب آپ کو فارغ ہونے کے بعد زندگی کس طرح جو گزارنی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا.
دیکھو سبحان اللہ کے دو تقاضے ہیں اور الحمدللہ کے بھی دو تقاضے ہیں. ان دو تقاضوں کو پورا کرو، انشاءاللہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ انشاءاللہ. سبحان اللہ کے دو تقاضے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، یعنی شرک سے پاک ہیں، تشبیہ سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں. یہی تو مطلب. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہیں تو اللہ کو شرک سے پاک ماننا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ لیکن بہت سے مسلمان زبان سے تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب کوئی پریشانی آتی ہے کرتے ہیں، کبھی اس مزار کا جو ہے چکر جو کاٹتے ہیں، کبھی یہاں چادر چڑھاتے ہیں، کبھی وہاں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. یہ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں شرک کی مختلف شکلیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی جیسے بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، ایسے ہی قبر کو سجدہ کرنا بھی جو شرک ہو جائے گا. تو آج بہت سے مسلمان ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ پاک ہیں اللہ پاک ہیں، یعنی میں اللہ کو شرک سے پاک مانتا ہوں، تشبیہ سے پاک مانتا ہوں، لیکن اس کا عقیدہ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو. عقیدے میں ذرہ برابر شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی جو شرک ہوگا تو آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو عقیدہ آپ کا اس کے مطابق ہونا چاہیے، سبحان اللہ کے مطابق، اور دوسرا آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. سبحان اللہ اللہ پاک ہیں اللہ پاک ہیں اللہ پاک ہیں اللہ پاک ہے. تو پھر تو گندے کام کیوں کرتا ہے؟ ناپاک کام کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ پاک ہیں اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو بھی تو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ گناہوں سے پرہیز کرو. آج مسلمانوں میں بہت سے مسلمان ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، اور دین کے کام حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں گناہوں سے جیسا بچنا چاہیے ویسا بچنے کا اہتمام نہیں کرتے. دیکھو اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ نے جو نصرت کے وعدے فرمائے وہ تقوی پر وعدے فرمائے ہیں. تقوی ہوگا یعنی گناہوں سے آپ بچ کر کے اچھے کام جو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. لیکن اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا آپ اہتمام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے. اس لیے سبحان اللہ کا پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل اس کے مطابق، آپ نیک بن جائیں، آپ کی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. آج بہت سے مسلمان ہیں جو سود لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں. یہ سب کام جو غلط ہے، ان کاموں سے آپ بچو، تب آپ سبحان اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوگے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے اور آپ کا عمل بھی. ایسے ہی الحمدللہ کے دو تقاضے ہیں. پہلا تقاضا یہ کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم اللہ کو تمام کمالات کے ساتھ متصف مانتے ہیں، تمام خوبیوں کے ساتھ متصف، لیکن عمل میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تمام کمالات کے ساتھ متصف ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی ہمارے اندر بھی کچھ کمال ہونے چاہیے، ہمارے اندر بھی کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. ہمارے اندر اگر کمالات ہوں گے، ہمارے اندر خوبیاں جو ہوں گی تو لوگ ہماری عزت کریں گے. ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہوگا تو ہماری عزت نہیں کریں گے. اس لیے میرے عزیزو بس سبحان اللہ کے دو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو. یعنی عقیدہ آپ کا اس کے مطابق ہونا چاہیے، عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طریقے پر الحمدللہ کے دو تقاضے ہیں. اللہ کو تمام خوبیوں کے ساتھ متصف جن مانو اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر کمالات پیدا کرنے کی جن کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.